اچھا اب ایک اور بڑا ایک دلچسپ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ امریکہ اور بھارت جو ہیں اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں، اور یہ ایک ملاقات آپ خود بتا رہے ہیں کہ بہت اہم ترین ہے، تو کیا یہ ہوگا کہ اس پارٹنرشپ پہ کوئی دباؤ ڈالے، یا پھر جو امریکہ اور بھارت کا تعلق ہے وہ جو ہے مطلب اثر انداز ہوگا اور وہ پاکستان پہ دباؤ کا سبب بنے گا؟ کیا آپ کا اسسمنٹ کہتا ہے؟ دیکھیے، جو مئی کی پاکستان ہندوستان جنگ تھی اس سے پہلے بھی ہندوستان کو جھٹکا لگ چکا تھا، ہندوستان کو امریکہ کی طرف سے جھٹکا لگ چکا تھا، اور جو ہے ان میں ایک دراڑ پڑ رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان ایک طرف تو کہتا تھا کہ میں امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہوں، دوسری طرف اس سے مختلف فورمز میں للکار رہا تھا، وہ برکس ہو، SCO ہو، یا اس کے علاوہ جو روس کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، چین کے ساتھ بھی وہ تعلقات بڑھا رہا تھا، تو وہ تقریباً چاروں طرف سے کھیل رہا تھا، اور امریکہ میں اس کا اعتماد کم ہوتا جا رہا تھا۔ جب امریکہ کے صدر ٹرمپ آئے، انہوں نے عنان اقتدار سنبھالی، تو انہیں بتایا گیا کہ یوکرین کے بہانے ہندوستان نے بہت پیسے کمائے ہیں اور امریکہ کا ساتھ نہیں دیا۔ دوسرے یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک نئی کرنسی جو برکس جاری کرنا چاہتے ہیں، اس میں سب سے بڑا محرک ہندوستان ہے، اور ایک نیا بریٹن ووڈز انسٹیٹیوشن یا ایک بریٹن ووڈز انسٹیٹیوشن کے سامنے نیا متبادل عالمی مالیاتی نظام قائم کرنا چاہتا ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ ان کو کہا کہ یہ چین کے خلاف، ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ یہ چین کے خلاف دعوے تو کرتے ہیں لیکن یہ چین کے خلاف کبھی کھڑے نہیں ہوں گے، اور اس میں امریکہ جو ہے بہت برے طریقے سے دھوکہ کھائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس میں بہت سی سچائیاں ہیں، یعنی ہندوستان اچھا دوسرے یہ میں نے شروع میں یہ کہا کہ ہندوستان نہ صرف یہ کر رہا تھا بلکہ بڑی رعونت سے امریکہ سے مخاطب ہوتا تھا، اور ان کو جو ہے ڈپلومیسی کے اور اقوام عالم کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کے بارے میں آداب سکھاتا تھا۔ تو اور اس کے بعد جو ہے ان کے تعلقات گزشتہ برس جو ہے وہ گرپتونت سنگھ پنو کے حوالے سے بھی بہت زیادہ ڈیٹیریوریٹ ہوئے تھے، کیونکہ یہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تھے۔ دہشت گردی کا ایک واقعہ جو ہوا وہاں کینیڈا میں، وہ ثابت ہو چکا تھا، یہاں FBI نے انہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ اچھا آج کل بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورا بھارتی میڈیا جو ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ بڑا کہتے ہیں مودی صاحب سے بڑا جڑا ہوا ہے، وہ تو باقاعدہ انہوں نے امریکی صدر کے خلاف، امریکہ کے خلاف ایک محاذ کھولا ہوا ہے پروپیگنڈے کا، اور جو ان کا ہمیشہ سے ایک ہوتا ہے کہ بغیر کہتے ہیں نا بڑا سبجیکٹو قسم کے ان کے اعتراضات ہوتے ہیں، آبجیکٹیوٹی نہیں ہوتی ان کے اس میں کرٹیسزم میں۔ جی وہ میڈیا جو ہے اس کو یہ ساری کی ساری لائن بھارتی کابینہ دیتی ہے، اس کے علاوہ بھارتی جنتا پارٹی کی قیادت دیتی ہے، اور راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ دیتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو جو ہے دنیا کا سب سے بڑا دیش سمجھتے ہیں، یا چین، روس اور امریکہ کی ٹکر کا دیش سمجھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا قبل از وقت وہ اپنے آپ کو ایک سپر کہتے ہیں کہ میگلومینیا کا شکار ہے بھارت۔ اچھا میں کیونکہ وقت مختصر ہمارے پاس، میں چاہوں گا آپ نے اسرائیل اور ایران کا بھی تذکرہ کیا، اور آپ نے کہا کہ یہ ہمارا تقاضا ہونا چاہیے کہ جو آپ نے پاک بھارت کے اس میں جنگ کے دوران کردار ادا کیا تھا فائر بندی میں، وہی کردار جو ہے ایران اور اسرائیل میں ہوں۔ لیکن امریکہ کے معاملات دل جو ہیں اسرائیل کے ساتھ بڑی مختلف نوعیت کے ہیں، وہاں پر بہت زیادہ پیار ہے، بہت زیادہ ایک قربت ہے جو کہ ظاہر ہے کہ بھارت کے ساتھ نہیں ہے۔ تو کیا وہ کردار ادا کریں گے؟ بلکہ یہ ہمیں تو اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ امریکہ خود، جیسا کہ آپ فرما رہے تھے شروع میں، کہ وہ خود زیادہ ایک فعال کردار ادا کرے گا، جو نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ بھی تھی کل کی۔ جی اس میں یہ ہے کہ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم یہ پیغام وہاں دے دیں اور یہ صلاح دے دیں امریکہ کو۔ امریکہ مطلب آثار یہ ہیں کہ وہ یہ ہماری بات نہیں مانیں گے، ان کا سارا رجحان یہ ہے کہ وہ جنگ میں شریک ہو جائیں، یا جنگ میں شریک ہونے کی دھمکی دے کے ایران کو کسی طریقے سے زیر کر دیں، یا اسے جو ہے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیں۔ وہ بھی ہوتا نظر نہیں آ رہا، لیکن ہمارے اس آرگیومنٹ میں ایک وزن ہوگا کہ یہ امریکہ کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ مثلا صدر ٹرمپ کو یہ پتہ ہوگا، وہ پہلے جو ہے وہ مختلف حیثیتوں میں اس کے اوپر تنقید بھی کرتے رہے ہیں کہ یہ جو بڑی بڑی جنگیں انہوں نے لڑی ہیں، جس میں لگ بھگ انہوں نے $6 ٹریلین اور کئی امریکی جانیں ضائع کر دی ہیں، اس سے امریکہ کو کیا فائدہ ہوا؟ تو یہ سوال جو ہے یہ اٹھانا چاہیے وہاں، وہ شاید سنی انسنی کر دے۔ لیکن ایک جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری صلاح اس وجہ سے کارگر ہو سکتی ہے کہ وہاں جو ان کی صدر ٹرمپ کی اپنی کنسٹیٹیوئنسی، اپنی بیس ہے، اس میں بھی تھوڑی سی بغاوت ہے، ہلچل ہے۔ وہ صدر ٹرمپ سے براہ راست سوال کر رہے ہیں کہ جناب آپ کیوں اس جنگ میں جا رہے ہیں، کہ ایک مرتبہ پھر نقصان کے لیے آپ جا رہے ہیں۔ تو
اس لیے یہ ہے کہ یہ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ اس وقت جو ہے اگر ہمارا یہ کہنا یا یہ وکالت کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. یہ الگ بات ہے، امریکہ سوورن اسٹیٹ ہے. اچھا اس پہ ایک اور سوال آتا ہے مسعود صاحب جو بڑا اہم ہے کہ بعض ہمارے حلقوں میں یہ ایک کہتے ہیں نا کہ خدشہ ہے انہیں کہ پاکستان سے پاکستان سے کوئی فرمائش بھی ہو سکتی ہے، اور ٹرمپ صاحب کا جو ایک کہتے ہیں نا کہ جو ان کی طبیعت ہے وہ پل میں تولا پل میں ماشا، مجھے نہیں پتا کہ کتنا یہ تجزیہ درست ہے جو بعض لوگ کہتے ہیں، تو اس میں پاکستان پہ بھی وہ کوئی فرمائش کر سکتے ہیں، دباؤ ڈال سکتے ہیں. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کئی مرتبہ پاکستان پہ جو ہے امریکہ کی طرف سے دباؤ آیا اپنی شرائط یا اپنی کہتے ہیں نا باتیں منوانے کے لیے. جی دیکھیے، ہم سے تو ایک تو یہ ہے کہ ہم انہیں معدنیات میں سرمایہ کاری کے لیے دعوت دے چکے ہیں، اور اس میں خاص طور سے کرٹیکل منرلز کی میں بات کر رہا ہوں، لیتھیم، ریئر ارتھ ایلیمنٹس اور کاپر، جس میں ان کی دلچسپی ہے کیونکہ ان کی جو چپ انڈسٹری ہے، سیمی کنڈکٹر انڈسٹری ہے، وہ اس کا انحصار ہے اس کے اوپر، اور ان کو ڈیسپریٹلی اس کی ضرورت ہے. تو ایک تو یہ راستہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی میں بھی تعاون ہو سکتا ہے دونوں ملکوں میں. تیسرا یہ ہے کہ وہ یعنی یہ کہ پورے خطے میں امن و سلامتی کے لیے جو مجموعی کوششیں ہیں اس میں پاکستان ہاتھ بٹا سکتا ہے. میں اس کی وضاحت یا تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا اور اس کی ٹائمنگ پہ نہیں جانا چاہتا کہ ہم کس طریقے سے اس پورے خطے کو محفوظ کر سکتے ہیں، لیکن وہ خاص طور سے میں اشارہ کروں گا کہ اس جنگ سے خلیجی ریاستوں کی سلامتی بھی مخدوش ہوئی ہے. تو اس میں پاکستان ایک کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے کہ کیونکہ جو سعودی عرب ہے وہ ایک بہت بڑی طاقت کے طور پر ابھر رہا ہے، معاشی اعتبار سے اور دفاعی اعتبار سے بھی. تو اس سے بھی اسرائیل کو خطرہ ہوگا. یعنی ایک حد تک تو یہ ہم سفر ہو سکتے ہیں لیکن اس سے آگے نہیں. تو پاکستان جو ہے واحد جوہری ریاست ہے، اور اس کو جو ہے اس ایران عراق جنگ سے بہت سے سبق سیکھنے ہیں کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ جنگ کیسے لڑی گئی، کیا کیا خطرات موجود ہوتے ہیں، جس کو کہتے ہیں مرئی اور غیر مرئی، ٹینجیبل اینڈ انٹینجیبل، اس کو نظر میں رکھنا ہے. بالکل. اچھا اب ایک آخری میرا سوال آپ سے کہ ایک اور بڑا پہلو ہے پاکستان کے خارجہ اس میں امور میں، وہ ہے ہمارے چین سے تعلقات، جن میں بہت گہرائی بھی ہے. تو آپ کے خیال میں یہ جو توازن ہے، ایک ڈیلیکٹ بیلنس پاکستان کو کرنا ہے کہ جی امریکہ کے ساتھ بھی، اور ظاہر ہے کہ چائنا جو ہے وہ بھی ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے، بس بعض لوگ کہتے ہیں زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس کے ساتھ دوستی زیادہ پائیدار ہے. تو یہ کتنا بڑا چیلنج ہے اس کو بیلنس کرنا؟ دیکھیں، اس میں امریکہ کو شعور کی پختگی کا ثبوت دینا ہوگا. اسے پتہ ہوگا کہ پاکستان چین کے ساتھ اپنے تعلقات کم نہیں کرے گا، اور چین کے اوپر پاکستان کا جو انحصار ہے وہ بھی کسی طریقے سے کم نہیں ہوگا. کیونکہ اس وقت جو ہے سر وقت ہماری ڈیفنس لائف لائن، ہماری اکنامک لائف لائن چین ہے، اور وہ پاکستان چین اقتصادی راہداری کی شکل میں ہو، یا ان کی طرف سے جو ہمارے مختلف قسم کی جو دفاعی امداد ملتی ہے، یا ہم مشترکہ دفاعی مشقیں کرتے ہیں، یہ سلسلہ جاری رہے گا. لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ چین کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے، چین کا دنیا کے بارے میں نقطہ نظر مختلف ہے. وہ آئیدر اور بائنری چوائسز کے بارے میں وکالت نہیں کرتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ میں جب وہاں چین میں بھی ہوتا تھا تو ان کی ہمیشہ یہی صلاح ہوتی تھی کہ امریکہ کے تعلقات بنا کے رکھو، کیونکہ بگاڑنے میں پاکستان کے نقصانات ہوں گے. وہ ایک توازن کے ساتھ چلتا ہے، چین بہت توازن کے ساتھ چلتا ہے. مسعود خان صاحب بہت شکریہ.